حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ ہماری زندگی کے ہر کام پر وہ لاگو ہوتا ہے. ہماری زندگی کے ہر کام پر وہ جملہ لاگو ہوتا ہے. حضور نصیحت کیجیے. حضور نے فرمایا تو جس کام کا ارادہ کرے، تو جس کام کا ارادہ کرے اس کے انجام کو دیکھ لے. اگر اس کا انجام اچھا ہے اس کام کو کر، اگر اس کا انجام اچھا نہیں تو اس کام کو نہ کرنا. بہن کا حق مارنے کا انجام اچھا ہے، نماز نہ پڑھنے کا انجام اچھا ہے، جھوٹ بولنے کا انجام اچھا ہے، باپ کو ستانے کا انجام اچھا ہے. بولتے جائیں، فرشتے بھی یہاں موجود ہیں. حضرت صاحب کی خطاب تو سن چکے، فرما رہے تھے نا کہ حضور دیکھ رہے ہیں، اور پھر یہ بھی سنو اللہ بھی دیکھ رہا ہے. جھوٹ بولنے کا انجام اچھا نہیں، چوری کرنے کا انجام اچھا، زنا کرنے کا انجام اچھا، ڈکیٹی مارنے کا انجام اچھا، گالی دینے کا انجام اچھا، کسی کی زمین پہ قبضہ کرنے کا انجام اچھا، کسی کا حق مروانے کا انجام اچھا، کسی کے ساتھ ظلم کروانے کا انجام اچھا نہیں ہے. تو یاد رکھ لو، نماز پڑھنے کا انجام اچھا ہے، قرآن پڑھنے کا انجام اچھا ہے، ارے مصطفیٰ پہ درود پڑھنے کا انجام اچھا ہے، مصطفیٰ کی نعتیں پڑھنے کا انجام اچھا ہے، مصطفیٰ کی محفلیں سجانے کا انجام اچھا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. عزیزان گرامی، میاں محمد علیہ الرحمہ کے اشعار سارے حضرات پڑھ رہے تھے. کہہ دیں سبحان اللہ. چلے آج ہم بھی ایک سنا دیتے ہیں. سر ان میں ہے، گورمی ان میں ہے، میری تو سری نہیں ہے، تو بے سرے انداز میں دل میں اتر جانے والی بات سن لیں. میاں محمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اس دن آکڑتے مغروری، اس دن آکڑتے مغروری نکل جائے گی تیری، جس دن پاک نبی فرمایا اے نئی امت میری. یہ بھی میاں محمد علیہ الرحمہ کا شعر ہے. اس کی گہرائی کو سمجھیں کہ حضور فرمائیں یہ میرا امتی نہیں ہے. کون ہوگا وہ بات؟ میاں محمد علیہ الرحمہ یہ سمجھا گئے کہ زندگی گزارنی ہے تو احتیاط میں گزارنا، ورنہ بے احتیاطی زندگی گزاری تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن تو حضور کے سامنے آئے اور حضور کہیں تو میرا امتی بھی نہیں. حضور فرماتے ہیں جو دھوکہ دے، مفہوم حدیث فرمائے جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں. او کما قال. پھر قیامت والے دن کی ایسا نہ ہو کہ حضور اپنی جماعت سے باہر نکال. ہم بھولے بیٹھے ہیں اپنے سبق کو، ہم بھولے بیٹھے ہیں اپنے میسج کو، پیغام کو. یہ پیغام یاد کریں اور دل میں بٹھائیں ان چیزوں کو. آپ آئے بیٹھے ہیں یہاں پر، یہاں سے اٹھ کے چلے جانا ہے، لیکن کچھ میسج بھی لے کر جائیں. ایک بزرگ کے پاس بڑی قابل توجہ بات ہے، ایک بزرگ کے پاس نوجوان آ گیا. حضرت آپ نیک لوگ ہیں، میری نوکری نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، دعا کریں مجھے روزگار مل جائے. بزرگ نے اس نوجوان کو دیکھا، دیکھ کر کہا اچھا آپ کو نوکری چاہیے؟ جی حضور مجھے نوکری چاہیے. اچھا یہ بتاؤ، توجہ ہے؟ بزرگ نے کہا اچھا جی یہ بتائیں آپ کو نوکری مل جائے
مگر تنخواہ نہ ملے تو آپ نوکری کریں گے؟ کہ حضور یہ کیا کہ بیٹا آپ نے تو نوکری کا کہا تھا، تو نوکری آپ کو مل جاتی ہے، جاب مل جاتی ہے، ملازمت مل جائے گی، تنخواہ نہ ملے تو کام کرو گے؟ آج کی حضور گھر کیسے چلے گا، خرچہ کیسے کروں گا؟ تو بزرگ نے اگلا جملہ کہا، اچھا پھر یہ بتاؤ کہ تمہیں تنخواہ ملتی رہے کوئی کام نہ کرنا پڑے، یہ ٹھیک ہے؟ ایسے یوں تھی منجے دوال دا کیا بات ہے؟ ایویں تھی منجے دوال، سبحان اللہ۔ یعنی یہاں پر بزرگ یہ جملہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہماری حالت یہ ہے، مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، ہم دکان چھوڑ کر مسجد تک جانا نہیں چاہتے، گھر کا بستر چھوڑ کر مسجد تک جانا نہیں چاہتے، اور کہتے یہ ہیں کہ سیدھا جنت میں چلے جائیں۔ بس اٹھائیں قبر میں سلائیں اور آگے جنت کھڑی ہوگی تیار۔ حضور نے جنازہ پڑھایا جناب والا۔